بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہمشیروں، ایذا رسانی سے، تکلیف پہنچانے سے مطلقاً پرہیز کرنا چاہیے۔ ایذا رسانی ایسا جرم عظیم ہے کہ یہ جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ بدری صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار کسی بات پر غصے میں آ کر میں اپنے ایک غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا۔ اچانک میرے پیچھے سے کسی کی آواز سننے میں آئی، اعلم ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ۔ ابو مسعود، جان رکھو کہ تم اپنے اس غلام پر جتنی طاقت رکھتے ہو، اختیار رکھتے ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی تم پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ چونکہ میں شدید غیظ و غضب کے عالم میں تھا، اس لیے میں پیچھے سے آنے والی صدا کو صاف طور پر نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جو ہی میں نے پیچھے کی جانب مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ دراصل پیچھے سے آنے والی آواز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب آتے دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا زمین پر ڈال دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہوا خر لوجہ اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا، یہ غلام اللہ کے لیے میری طرف سے آزاد ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بھی وعدہ کیا، لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا، میں آج کے بعد کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا نے ان سے ارشاد فرمایا، اما لو لم تفعل للفحتک النار او لمستک النار، اگر تم اپنے اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں جھلسا کر رکھ دیتی یا ٹچ کر دیتی، اور جس کا ٹچ کرنا بھی بہت دردناک ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایذا رسانی کتنی خطرناک حرکت ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹایا جائے، ریموول آف ہارمفل تھنگ فرام دا روڈ، یعنی روڈ پر، راستے پر کوئی بھی گزرتا ہے، حیوان بھی، کتا بھی، انسان بھی، تو ہر ایک کے لیے راحت رسانی کا جذبہ ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اہتمام ہونا چاہیے کہ غفلت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بہت فکر مند
رہنے کی ضرورت ہے، گھر میں بھی اور باہر بھی، ہر جگہ اس کا اہتمام ہو کہ اللہ کے احکام اور سنن مؤکدات میں، سنن میں سستی اور غفلت نہ آنے پائے۔ چستی اور سرور کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حسن اطاعت، حسن عبادت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا ان کی بہترین اطاعت، جسے حسن اطاعت کہتے ہیں، اس کا پابند بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو کسی قسم کی وہ شخص تکلیف نہیں پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہے یا وہ اللہ کی خاص بندی ہے۔ الصالحین الصالحات ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو ایک خاص مقام اور مثالی تقرب عند اللہ حاصل ہوتا ہے، لیکن خاص وصف جمیل جو ان کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ حسن عبادت، حسن اطاعت کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی مخلوق کو میری طرف سے ہرگز کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ رب العزت والجلال ہم سب کو حقیقی معنوں میں مسلم بنائے، مومن بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔